امام کی زندگی باقی آئمہ کی طرح، ظاہر ہے آئمہ جتنے بھی امام تھے ان کی زندگی میں جو خود ان کا علم، ان کی استقامت، وہ ہر چیز جو ظہور دکھا سکتی تھی بغیر اس کے کہ اس کو کوئی روکتا، اس نے ظہور دکھایا، اور ظاہر ہے وہ پھر مشکل کا آئمہ کے لیے باعث بن گئی، لوگوں کا آنا جانا، رجوع کرنا۔ خوب امام کی زندگی میں کافی درس ہیں، بہرحال ہمارے پاس اتنی تو گنجائش نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کی طرف، نہ میں اتنا بڑا طالب علم، میں تو ادنا سے طالب علم ہوں، کہ کچھ نکات امام کی زندگی سے آپ کی خدمت میں، کہ کم از کم ہم جب یہاں سے اٹھیں تو کم از کم ایک بات ضرور جانتے ہوں اور اس ایک بات کو اپنی زندگی پر عمل کر کے جائیں، ورنہ پھر ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ حدیث طولانی ہے، مفہوم یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ میں نہیں پاتا جو باتیں کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، میں جب دیکھتا ہوں تو ان کو اپنے قریب نہیں پاتا، اور اپنی ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، مگر ان کی عمل، ان کی رفتار علی کا شیعہ نہیں بتاتی۔ تو جب تک ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، کس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کس کا ماننے والا ہوں؟ امام کی زندگی، خود امام کا جو القاب ہے کاظم معنی غصے کو، یا جو بھی سمجھ لیں کہ آپ کی کسی وجہ سے انسان کی زندگی میں طیش آ جاتا ہے، یا جو کہ میں مثال سے سمجھاؤں گا، اس کو پی جانا، یعنی اتنا بردباد ہونا کہ جتنی بھی سامنے غصے والی بات ہو جائے خاموش رہ جانا۔ خوب آئیں اپنی زندگی کے اندر، امام کی زندگی میں واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو امام کو اور ان کے جد کو برا بھلا بولتا تھا۔ امام کے صاحب نے بولا کہ مولا اجازت دیجئے ہم اس کو ختم کر دیں۔ خوب کیونکہ ہمیشہ ہم اکثر شیعہ جذباتی ہوتے ہیں، اس وقت بھی امام کے شیعہ جذباتی تھے، تو مولا اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہاں کہا کہ نہیں، چھوڑ۔ ایک دن امام نے اس سے پوچھا کہ کہاں ہے، تو کہا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے۔ امام اپنی سواری پر سوار ہوئے، اس کی طرف چل گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے اور میرے کھیت میں سے جا رہا ہے، تو اس نے وہیں سے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ میری فصل خراب ہو جائے گی، کہاں آ رہے؟ مگر امام آتے رہے، امام پہنچ گئے۔ جب اس نے امام کو دیکھا، کہا کیا ہو گیا؟ کہا میری فصل۔ کہا کتنی فصل خراب ہوئی ہوگی، کتنی تم اس سے کاشت کرو گے؟ کہا 100 دینار۔ کہا مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ تھوڑی دیر تحمل کیا، کہا 200 دینار۔ امام نے اسے 300 دینار دیے۔ کہا اور جو تمہاری فصل ہے وہ بھی خراب نہیں ہوئی ہے، جتنی بھی کاشت ہے اس کو بھی تم خود اپنے پاس رکھنا۔ جب اس نے امام کا یہ رویہ دیکھا تو امام کو چوما، بوسہ دیا، امام چلے گئے۔ دوسرے دن مسجد کے اندر دیکھا کہ وہ شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ جو اصحاب تھے کہ جو کل کو اس کو مارنے کو تلے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا، کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا اس طرح امام آئے اور امام نے اتنی اپنی جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ پیش کیا تو مردو ہوا۔ تو امام نے کہا کہ جو کام تم کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا، یا جو کام میں نے کیا وہ بہتر ہے؟ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی گزر جائے، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ہم کس طرح اپنے گھر میں دیکھیں، میں آپ خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو، بچہ ذرا سا میرے مطابق عمل نہ کرے، میں اس سے کیسے بہیو کرتا ہوں؟ خدا نخواستہ زوجہ کھانا صحیح نہ بناتی ہو یا کچھ ہو جائے، چاہے میں جتنی ٹینشنیں باہر سے لے کر آیا ہوں، امام فرماتے ہیں 2 صحابی حج کے زمانے میں امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے احوال پرسی پوچھی تو یعقوب تھا۔ امام نے بولا یعقوب، کل تم جب مدینہ پہنچے تو تم ایک جگہ پر اپنے بھائی سے آمنا سامنا ہوا، تلخ کلامی ہوئی اور تم نے ایک دوسرے کو برا بھلا بولا۔ میں نے اپنے جد سے یہ سنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں بولتے، نہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے شیعہ ایک دوسرے کو برا بھلا بولے۔
اور تم جانتے ہو کہ جب ایک شخص کسی کو برا بھلا بولتا ہے تو خدا اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور تمہارے بھائی کی موت قریب آ پہنچی ہے، وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا۔ جب اس نے سنا تو اس کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کہا پھر مولا میری موت کب ہے؟ کہا تم نے کیونکہ رستے میں کسی کے ساتھ ہمدردی کی تھی، نیکی کی تھی، ہدیہ دیا تھا، اس لیے تمہاری عمر کچھ سال بڑھ گئی ہے۔ یہی ہوا، جب وہ گیا تو اسے پتہ چلا اس کا بھائی اس کے گھر پہنچنے سے پہلے